بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اور قرآن کریم۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت صحت مند کے ذمہ فرض ہیں کہ ان کے روزے رکھے جائیں، اور رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ مومن کے لیے یقیناً ان روزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی رکھا ہے۔ جو ان روزوں کی پابندی کرتا ہے اس کے اندر تقوی کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم میں بھی رب کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور اسی ماہ مبارک کی ایک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن کریم نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور اسی طرح قرآن کریم کا نزول میرے عزیز دوستو، رب کا فرمان ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کتاب نازل فرمائی ہے یہ لا ریب کتاب ہے، اور ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر بندہ قرآن کریم سے مستفید نہیں ہو سکتا، صرف متقی مستفید ہوں گے، جن کے اندر تقوی کا ملکہ ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا رمضان کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ اس ماہ مبارک کی ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر آسمان دنیا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 برس کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا وقت کی ضرورت کے مطابق رب نے نازل فرمایا ہے۔ پھر قرآن کریم کا اور رمضان المبارک کی کچھ مشترک خصوصیات ہیں، اور ان میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے کہ فرمان ہے، روزے سے بندہ متقی بنتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، تو اسی طرح قرآن کریم سے بھی متقی لوگ مستفید ہوتے ہیں، متقی لوگوں کو اس سے استفادہ ہوتا ہے اور ہدایت پاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، پہلا تو مشترک خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ تقوی ہے، اور دوسری مشترک خصوصیت یہ شفاعت کا ذریعہ ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ روزے بھی اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اور قرآن بھی رب کے سامنے شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کی بھی اور قرآن کی بھی دونوں کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے بندے کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ روزوں کے ذریعے سے بھی قرب الہی حاصل ہوتا ہے، قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ رب کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدل ہوں، یا میں خود اس کا بدل صلہ دوں گا۔ ہر عبادت کا بدل اللہ نے متعین کر دیا ہے، اجر متعین کر دیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس خاص رکھا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت سے بھی بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو پھر میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا بہت بڑا رمضان کے ساتھ تعلق ہے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر دور فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرات صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام اور صلحاء میرے عزیز دوستو اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہوا کرتے تھے۔ تو لہذا کثرت کے ساتھ اس قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، اور میرے عزیز دوستو آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر کے، قرآن کریم کے آداب کو مد نظر رکھ کے اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آداب، سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ جیسے کہ رب کا فرمان ہے، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ریاکاری سے، شہرت سے بچو۔ کیوں؟ کہ قرآن کی تلاوت عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اور عبادت کا اجر اللہ نے انسان کو دینا ہے۔ اللہ تبارک
بڑائی سے، شہرت سے، دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچا کر کے اس کی تلاوت کی جائے. اور دوسرا ادب جیسے قرآن میں فرمان ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کے اندر طہارت شرط ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ اور پاک صاف ہو کر کے اس عظمتوں والی کلام کو اپنے سینے سے لگاؤ، اس عظمتوں والی کلام کو ہاتھوں میں پکڑو اور پھر اس کی تلاوت کرو. تو میرے عزیز دوستو، تیسری جو قرآن کریم کی، میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کا تیسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ ترتیل کے ساتھ، ٹھیر ٹھیر کر کے، غور اور فکر کے ساتھ، یعنی کہ ہر اس کے معنی اور ان کے الفاظ، اس کے مطلب کے اوپر غور کر کے پڑھو، اور انشاءاللہ اگر سمجھ میں آئے تو نور علی نور ہے. لہذا توجہ کے ساتھ ٹھیر ٹھیر کر کے اس قرآن کریم کی تلاوت کرو. یہ قرآن کریم کے آداب ہیں. تو میرے عزیز دوستو، آداب کو مد نظر رکھ کے، اور ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے، اور نیت میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا شامل حال رہنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا مجھے مقصود ہے، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہوں، ہر عمل کرتا ہوں. اور اسی طرح میرے عزیز دوستو، ماہ مبارک کے اندر صلاۃ تراویح کی پابندی کی جائے، صلاۃ تراویح پڑھی جائے. آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اس کی جماعت کروائی ہے، اور یہ ثابت ہے میرے عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور اس کی ترغیب دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو راتوں کو صلاۃ تراویح پڑھے گا، قرآن کریم پڑھے گا، اس کو سنے گا، تو یقیناً یہ اس کے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ ہوگا. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہوں کی معافی کا، بخشش کا ذریعہ ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب زیادہ دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اس لیے کہ میرے عزیز دوستو روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم فرما دیتے تو پھر یہ عمل فرض ہو جاتا، اور فرض سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہے، لہذا اس کو پڑھا جائے. پھر اسی طرح صحابہ کرام نے، میرے عزیز دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پڑھی گئی کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ نے دیکھا کہ قندلیں اور مسجدیں روشن ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کی ندا بلند ہو رہی ہے، صلاۃ تراویح پڑھی جا رہی ہے. تو میرے عزیز دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرما. تو میرے عزیز دوستو، جنہوں نے یہ ترتیب مرتب کر دی کہ صلاۃ تراویح 20 رکعتیں اس ترتیب کے ساتھ ادا کرنی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، لہذا یہ وقت ہے اعمال کا. اسی اور یقیناً اس ماہ مبارک کے اندر بندہ مومن اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو نیک اور متقی بناتا ہے، اور عادت اور پابند بن جاتا ہے، اپنی عادت کے اندر اعمال کو لے آتا ہے، اور پھر پابندی کے ساتھ اعمال کرتا ہے. تو میرے عزیز دوستو، پھر رمضان کی حد تک یہ محدود نہیں ہے اعمال، بلکہ رمضان کے بعد نمازوں کی پابندی کرو، گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرو، اپنے گھروں کو قرآن کریم کی تلاوت کی ندا سے بلند آباد کرو. میرے عزیز دوستو، یقیناً وہ گھر آباد ہوتے ہیں جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جن گھروں سے نماز کی خوشبوئیں آتی ہیں، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے. تو میرے عزیز دوستو، عمل کی ضرورت ہے. ہم عمل کریں گے تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہم عمل کریں گے تو یقیناً دنیا بھی ہماری سر رہے گی، اور آخرت کے اعتبار سے بھی یقیناً میرے عزیز دوستو ہمیں آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ہوگا.